کسی نے اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں مختلف اوقات میں 3 دفعہ طلاق، وہ 3 طلاقیں ہو گئیں. ایسا اچھا نشہ ہے کہ نشہ بھی ہوتا ہے طلاق بھی دے دیتا ہے. یہ کوئی نشہ وشہ نہیں، بہانہ ہے. ایک عورت پاکستان سے آئی عمرے پہ حیض کی حالت میں، اس نے وہاں سے نیت نہیں کی تھی. پھر یہاں ہوٹل سے حیض کی حالت سے جب پاک ہوئی، ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کے. یہ کوئی عمرہ نہیں ہوتا ہوٹل سے. یہ پتہ نہیں لوگوں کے دماغوں میں کیسے بات بیٹھ گئی ہے. ہمارے بعض نوجوانوں نے ایک حدیث مبارک کو اپنے عقل سے سمجھا ہے. یہی مصیبت ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں بھی ہمارا عقل کچھ نہیں، ہم سے زیادہ امام بخاری کا عقل ہے، ہم سے زیادہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے. اس لیے ہم اپنے عقل سے ان کی بات کو ترجیح، یہ اپنے عقل کو ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حدیث میں ہے کہ اہل مکہ من مکہ، مکے والے احرام مکے سے باندھیں گے. انہوں نے فتویٰ دے دیا جب عمرہ کرنا ہے تو مکے میں جہاں بیٹھے ہوٹل میں احرام باندھو عمرہ کر لو. یعنی انکار کرنے پہ آئے تو مسجد عائشہ کا عمرہ بھی جائز نہیں، اور مہربانی کرنے پہ آئے تو ہوٹل سے عمرہ کروا دیں. یہ عجیب بات ہے. یہ حدیث مبارک بالکل صحیح ہے، لیکن حج کے لیے ہے کہ اہل مکہ من مکہ. اب آپ آئے پاکستان سے، آپ تو احرام وہیں سے باندھیں گے، مدینہ سے وہیں سے باندھیں. مکے والے حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ تو مکے والے احرام جو ہے وہ حد اپنے گھر سے باندھیں گے اور سیدھے پھر مینا چلے جائیں. اور یہ بھی یاد رکھو، حج ہو یا عمرہ، اس میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، حل بھی ہو اور حرم بھی ہو. کیا معنی؟ اگر ہم نے عمرہ باندھا ہے مسجد عائشہ سے تو حل ہے، پھر حرم میں آ گیا تو حل حرم دونوں مل گئے. اچھا اسی طرح حج کا احرام ہم باندھیں گے مکے سے، پھر ہم عرفات جائیں گے، یہ حرم ہے وہ حل ہے، تو حل اور حرم دونوں جمع ہو گئے. صرف حرم ہو پھر بھی نہیں ہوگا، صرف حل ہو پھر بھی نہیں ہوگا. اس لیے اس کی غلطی ہے، وہ عمرہ بھی دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے. میرے ماموں لوگ جو ہیں مجھ سے اور میری امی سے نہیں بولتے تھے. میری امی کی موت پر بھی نہیں آئے جنازے میں. اب آئے ہیں، افسوس بھی نہیں کیا بلکہ کہا ہے کہ ہماری غلطیاں تھیں. تو آپ بات کر سکتے ہیں، انسان ہے، آئے تو ہے نا لوٹ کے. جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو آپ بھی معاف کریں. میری والدہ غزالہ 15 سال سے بیمار ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. میری 3 لڑکیاں ہیں، لڑکا نہیں ہے. اللہ سے مانگتی رہیں، اللہ قادر ہیں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پاکستان میں گوجرا والے کا ایک گاؤں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی. اب وہاں کے لوگوں نے جمعہ کی نماز شروع کی ہے، لیکن اس گاؤں میں نہ کوئی بازار ہے، نہ اس گاؤں کے قریب کوئی گاؤں. وہ حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا. البتہ اہل حدیث علماء کے نزدیک تو 4 آدمی بھی ہوں تو جمعہ ہو جاتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ آباد ہو، وہاں بازار ہو، وہاں دکانیں ہوں اور ضرورت کی چیزیں ملتی ہوں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اب آؤ جمعہ کے لیے اور بے شرا چھوڑو. بے شرا تب ہوگی نا دکانیں ہوں گی، جب دکانیں ہی نہیں ہوں گی تو بے شرا کہاں ہوگی. اس لیے حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا. میری شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں. میرا شوہر جدے میں. اتنی بہتر تو بیٹی یہی ہے، ایسے شوہر سے خلو لے لو. وظیفے پڑھ کے کیا کرو گی جس نے 17 سال توجہ نہیں کی؟ بہرحال اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے یا لطیف یا حدود پڑھا کرو، لیکن بہتری ایسے لوگوں سے جان چھڑائیں. بہرحال جو بھی بچے جن کے ہیں اللہ ان کو صالح بنائے، جن کے نہیں ہیں اللہ عطا فرمائے. کہتے ہیں جی کہ علماء کا مسئلے میں اختلاف رحمت ہے، آپس کا اختلاف تو رحمت نہیں ہوتا.
یعنی مسئلے میں اختلاف ہے کہ مثلا ایک بعد امام فرماتے ہیں ظہر سے پہلے 2 رکعت ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 4 رکعت ہے، تو اب جو 2 پڑھے گا تو چلو کسی مسلک میں ادا تو ہو گئی نا، ایک رحمت تو ہو گئی نا۔ یہ نہیں کہ آپس میں لڑتے رہو وہ بھی رحمت ہے، وہ کوئی رحمت نہیں، وہ فساد ہے۔ میرے 2800 ریال پتہ نہیں حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے نکل گئے ہیں، سورۃ والضحیٰ پڑھو اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر، یہ پڑھتے رہو، اللہ قادر ہیں مل جائیں گے۔ بھائی کو بیٹا ہوا، اس کا نام محمد عفان یا محمد عمار، دونوں نام ٹھیک ہیں۔ جو عمرے پہ آئے ہیں پھر یہیں پہ اپنی موت کی تمنا کر سکتے ہیں، مدینے کے لیے کریں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جب حضور سے دوسری شادی کی اجازت مانگی تھی تو حضور کیوں ناراض ہو گئے؟ حالانکہ 4 شادیاں تو مرد کر سکتا ہے۔ نبی کا مقام اور عام آدمی کا مقام ایک ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے گھر میں نبی کی بیٹی تھی، اس پہ سوکن لا رہا ہے، تو کیسے حضور برداشت کرتے؟ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ وہ جس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ ابو جہل کی بیٹی تھی، تو نبی کی بیٹی پر دشمن کی بیٹی کو سوکن بنایا جائے؟ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ تھی اس میں حضرت علی کا فائدہ تھا کہ اگر بی بی ناراض ہو جاتی تو اللہ ناراض ہو جاتا، اس لیے حضور نے اجازت ہی نہیں دی تاکہ ایسا وقت ہی نہ آئے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ جگر کا ٹکڑا ہے، من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو پھر حضرت علی کہ اس عمل سے بی بی صاحبہ ناراض ہو جاتی تو حضرت علی تو گئے نا، پھر یہ تو ان کے حق میں حضور نے فیصلہ کیا ہے۔ عورت قبرستان نہیں جا سکتی، اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھا کرے۔ قرآن کی تلاوت میں اگر ہم نے موبائل کو سامنے رکھ کے پڑھ تو ٹھیک ہے، اس کا بھی اجر تو پڑھنے کا ملے گا، چاہے کاغذ پہ لکھا ہو یا لوہے پہ لکھا ہو۔ مسجد کو ایک جگہ شہید کر کے دوسری جگہ بنا دیں، لیکن اگر وہ مسجد ہے تو شہید نہ کریں، اس کو باقی رکھنا چاہیے، اور اس میں کسی آدمی کی ڈپٹی لگا دیں کہ عصر سے عشاء تک بچوں کو قرآن پڑھایا کرے تاکہ وہ بھی آباد رہیں، کیونکہ جو مسجد نیت کر کے بنا دی جائے پھر اس کو گرایا نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تکیے کے اوپر بیٹھنا گناہ ہے، پھر گدے کے اوپر بیٹھنا کیوں جائز ہے؟ بس لوگ پتہ نہیں ایسے مسئلے کیوں بناتے رہتے ہو۔ کعبے پر پہلی نظر پڑے تو کون سی دعا مانگے جو تمہیں چاہیے، جو تمہیں ضرورت ہو؟ وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آیا کہ ایک دفعہ ہمارے بھی دوست تھے مرزا جہاں، وہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بڑے پرانے ساتھی تھے، اور انہوں نے حضرت کی صحبت اور دین کے لیے جہاں مرزا نے 11 سال قید کاٹی، مجاہد آدمی تھا۔ تو خیر میرے پاس آیا، حرم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو عشاء کی نماز درس کے بعد عشاء پڑھی، عشاء کے بعد اس کے آگے ایک بنگالی بھائی بیٹھے تھے، بڑے کمزور سے بیچارے، اور وہ نماز میں مرزا صاحب نے اس نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے ایمان دے دے، مجھے دین پہ ثابت قدم فرما دے، یا اللہ میری موت ایمان پہ ہو، میرا کلمے پہ موت آئے۔ وہ بنگالی بھائی یہ دعا مانگ رہا تھا۔ اچھا وہ دعا بڑی لمبی کر رہا تھا، اب جہاں میرے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کی دعا ختم نہیں ہوتی تھی، تو مرزا صاحب نے بھی دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ مجھے ایک گاڑی دے دے، مجھے ایک بڑی خوبصورت بیوی دے دے، یا اللہ مجھے ایک کار دے دے۔ اس نے غصے سے پیچھے دیکھا، کیا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو چیز جس کے پاس نہیں ہوتی وہ مانگ رہا ہے، تمہارے پاس ایمان نہیں، تم ایمان مانگ رہے ہو، میرے پاس بیوی نہیں، میں بیوی مانگ رہا ہوں۔ وہی چیز مانگی جاتی ہے نا جو کسی کے پاس نہ ہو۔
تم وہ مانگ رہے، میں اپنی وہ چیز مانگ رہا ہوں، تو اس لیے دعا تم نے مانگنی ہے، پوچھتے مجھ سے ہو۔ اگر قرآنی اوراق ضعیف ہو جائیں ان کو اکٹھا کر کے کسی برتن میں ڈال کے پانی میں ڈال دیں، اس میں پتھر بھی ڈال دیں تاکہ پانی کی تہہ میں بیٹھ جائے، یا کوئی بلڈنگ بن رہی ہو نا اس کی عمارت کی دیوار کے اندر ڈال دیں تاکہ کسی کا پاؤں نہ آئے اس میں۔ کہتے ہیں کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد سسرال والوں نے مجھے برا سلوک کیا، گھر سے نکال دیا، میرا شوہر پردیس میں ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرو اللہ آپ کی مشکل حل کرے۔ نکاح کے بعد سسر نے اپنے پیسوں سے مجھے عمرہ کروایا، اب میری ساس کہتی ہو پیسے واپس کرو، اس کو کہہ دو ٹھیک ہے جب اللہ مجھے دے گا تو میں واپس کروں گی، تمہارا ثواب گیا میرے پیسے گئے۔ والد یا سسر کی رضامندی کے لیے طلاق کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے۔ اپنا حج فرض کر چکا ہے تو کسی کا بدل کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے۔ چاشت الگ چیز ہے، اشراق الگ چیز ہے، اپنے اپنے وقت پہ پڑھو۔ اگر بیوی کے پاس زکوٰۃ کے برابر سونا ہو تو شوہر اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، شوہر اپنی طرف سے ادا کرے وہ بھی جائز ہے، بیوی کے پیسوں سے کرے وہ بھی جائز ہے۔ نیکیاں کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی، لیکن چھوٹے گناہ، بڑا گناہ نہیں مٹتا، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ میرے والدین اور خالہ پتہ نہیں کے لیے اللہ ان سب کو شفا دے۔ میرے پاس ایک ڈائمنڈ کی رنگ ہے، ڈائمنڈ کی رنگ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور یاد رکھیں یہ جتنے موتی ہیں، یاقوت ہے، زمرد ہے، ڈائمنڈ، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، اللہ کی شان ہے، حالانکہ سب سے مہنگی چیز ہے، چونکہ یہ نادر ہوتی ہے نا، ہر کسی کے پاس تو نہیں ہوتی۔ عمرے کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ اس نے حج کیا ہی نہیں تو حاجی کیوں کہہ سکتے ہو؟ اس کو باجی کہہ سکتے ہو کہ اس نے غلطی کی کہ حج عمرہ کر لیا بیچارے نے۔ میرے بھائی اظہار کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ ہمارا ذریعہ معاش جو ہے وہ ماہی گیری ہے، ہم 3 یا 4 لانچیں ایک ساتھ سمندر میں جاتے ہیں، دوسرے لانچ شکار کرتے ہم خالی ہاتھ سے، کوئی کہتے کہ نظر لگ گئی ہے تو لا حول پڑھا کرو بس۔ بیوی کی زبان بہت تیز ہے، اس کے لیے وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو اکیلا گھر میں رکھ لو، جاؤ ہی نہیں، دروازہ بند کر دو، 2-3 دن کے بعد جاؤ، پوچھو کیا خیال ہے، تیزی ختم ہو گئی ہے، میں بھی پھر بند کر کے جاؤں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر بات میں تو وظیفے پوچھتے رہتے ہو، تم کس قسم کے مرد ہو گے، بیوی تم سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں باپ دادے کا گھر ہے، پریشان ہوں، نیا گھر بنا سکتی ہو بنا لو، گھر کا کچھ نہیں ہوتا، گھر سب ٹھیک ہے، وہ کرایہ پہ دے دو، تم کسی نئے گھر میں چلی جاؤ۔ میں اپنی امی کو وہیل چیئر پہ طواف کراتا ہوں، ان کی وہیل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی، کوئی حل نہیں، معذور ہے بیچاری، کیا کریں، ویسے کوشش کریں کہ اس کو پڑھانے کے بہانے جگاتے رہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو۔ طواف کے دوران پانی یا کوئی دودھ ہے وہ پی سکتے ہیں۔ نماز کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں، اگر ہم دعا نہ کریں، صرف درود شریف پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ دعا سے بھی بہتر بدلہ دے گا۔ ایک آدمی بیوی کو کہے کہ جاؤ تم مجھ سے آزاد ہو، طلاق ہو گئی،
کوئی عورت اپنے مرحوم باپ کی طرف سے عمرہ کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے. اسی طرح مرد اپنی والدہ کی طرف وہ بھی کر سکتا ہے. قادیانی کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. حضرت ابراہیم نے آذر کے لیے کی ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ حضور نے سب کے لیے دعائیں مانگی. اگر بیگ میں ہم پانی کی چھوٹی بوتل لے جائیں، تم جانو ہوائی جہاز والے جانے، میں کیا کروں؟ عورتوں کا حرم میں نماز بہتر، بالکل بہتر ہے، لیکن ہوٹل میں پڑھیں تو انشاءاللہ وہاں بھی ثواب ہے. عصر کے بعد طواف کیا، نفل غروب اذان کے بعد پڑھے، بالکل ٹھیک ہے. مقام ابراہیم پہ پڑھیں یا کسی بھی جگہ پڑھیں. عصر کے بعد ایک سے زیادہ طواف کیے، اذان مغرب کے بعد 2 نفل طواف ادا کیے، 2 نہیں، سب کے لیے 2 رکعت پڑھنی ہے. عمرے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا. صفا کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے. صفا مروا کے لیے جب جائیں گے تو حجر اسود کو استلام کر کے جائیں گے. میرا وضو ہوتا ہے لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں ہے، بس لاہور پڑھا کریں. یہاں جو نمازیں قضا ہو گئی، بالکل وہ قضا لوٹایا کریں، پڑھا کریں. میاں بیوی اگر فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو تکبیر کہنا ضروری ہے؟ ہاں کہنا ضروری ہے، مرد ہی کہے گا، وہی جو تکبیر کہی جاتی ہے. ایک لڑکی کو جنات کا اثر ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں. میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے، اللہ سب کو شفا دے. مسلمان کے فعل کی تعبیر کا معنی یہ ہے اگر اس سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اس کو کسی اچھے رنگ میں لیں تاکہ بلا وجہ وہ کافر نہ بن جائے. مسلمان کے عیب کو اچھالنا نہیں چاہیے. علماء سے کسی بات میں غلطی ہو تو ان کی غلطیوں کو نہ اچھالیں، اکیلے میں جا کے ان کو نصیحت کریں. علماء کی برائیاں کرنا جو ہے وہ آدمی کا اپنا خاتمہ خراب کر دیتا ہے. آپس میں بھی اختلاف 3 دن سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا. بہو کے ذمہ ساس سسر کی خدمت اخلاق کرنا ہے، ذمہ داری نہیں، اخلاق ہے. ماں باپ کی خدمت کرے ساس سسر، وہ بھی اس کے ماں باپ ہیں. میر خطاب بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرا پوتا انس بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے. میری بیوی میرے غم میں ساتھ دیتی ہے نہ خوشی میں. میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا، ناراض ہو کے چلی گئی تھی. جب میں اجتماع کے لیے جا رہا تو تب بھی ناراض ہو کے چلی گئی. تو اس کا میرے پاس کیا حل ہے؟ اس سے بیٹھ کے فیصلہ کرو یا طلاق دے دو. میرے ساتھی کے بہن کی شادی 7 سال پہلے جس لڑکے سے ہوئی اس سے ایک لڑکا بھی ہے. پھر وہ کویت چلا گیا، اس نے دوسری شادی فلپینی لڑکی سے کر لی، اس سے ایک لڑکی ہوئی ہے. لڑکا 7 سال سے گھر نہیں آ رہا ہے. اس کے گھر والے لڑکی کو اور بچے کو رکھنے کو تیار نہیں ہیں. تو بہرحال تم اپنا خلو لے لو اس سے. شراب پی کے اگر طلاق دے تب بھی طلاق ہو جاتی ہے. آج کل تو شراب پی کر لوگ دماغ زیادہ ان کا کام کرتا ہے. کہتے ہیں آپ کے طالب علم پڑھتے نہیں ہیں یا کھا پی رہے ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے. کوئی کھجور کھا رہا ہوتا ہے، کوئی شوربہ پی رہا ہوتا ہے. ان کو مفت جو مل جاتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے کہاں کریں؟ شوربہ ٹھنڈا ہو جائے گا. عمران بھائی کی اہلیہ کی اللہ شفا عطا فرمائے. جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. مدرسے کی تعمیر پر زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگ سکتے. مسجد کی تعمیر پر بھی زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگ سکتے. اگر کبوتر چوک میں ہم نماز پڑھیں، اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں، نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. میری بیوی مجھ سے بولتی نہیں ہے تو ایسی بیوی کو رکھنے کی کیا؟ طلاق دے دو. اس کو کوئی بولنے والا ٹکر جائے گا، تمہیں بھی کوئی بولنے والی مل جائے گی. میں بھی نہ آ گیا، شیطان کے ساتھ کھڑے ہو کے میں نے سیلفی بنے، بڑا اچھا کیا، یادگار رہے گی.
اپنے دوست کے ساتھ کھڑے ہو کے تو اس کو البم میں رکھنا اور وہ دکھانا، دیکھو میں شیطان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بے وقوف آدمی، شیطان وہاں مینا میں کھڑا تھا ایسے پاگل، وہ ستون جو ہے وہ شیطان ہو گیا۔ بیوی کو مرد اپنا خون دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے، روزی تو دیتا رہتا ہے، باقی خون دینے سے کیا ہو جائے گا؟ دو رکعت دعا پڑھ کے سال ثواب والے، جس کو کریں، والدین کو کریں، رشتہ داروں کو کریں۔ ایام کے دوران کپڑے پہ خون کا داغ لگ گیا، بڑا کوشش کی لیکن دھبا نہیں جاتا، کوئی حل نہیں، دھو تو ڈالا ہے نا آپ نے۔ اگر ایک عورت حیض میں ہے، ناخن کاٹ سکتی ہے؟ ہاں کاٹ سکتی ہے۔ ہومیوپیتھی کی دوا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عورت کو وضو کے وقت احرام کا سکارف اتارنے کی اجازت ہے، بالکل اتارے، اتارنے کی نہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی، تو کیا مسح کپڑے کے اوپر کرے گی؟ اور سجدہ کرتے ہوئے بھی زمین سے مل کے سجدہ کرے۔ میرے پاؤں میں موچ کی وجہ سے درد ہے تو آپ جوتا پہن سکتی ہیں۔ داڑھی کا خط بنوانا جائز ہے۔ ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بھی کاروبار کرتا ہوں گھاٹا ہوتا ہے، استخارہ کر کے کاروبار شروع کریں، پھر گھاٹا نہیں ہوگا۔ عصر اور عشاء کی غیر موقدہ وہ اسی طرح ہے جیسے موقدہ پڑھی جاتی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح فاتحہ سورت پڑھ کے بیٹھیں گے، پھر تیسری میں بھی فاتحہ سورت ملائیں گے، کیونکہ وہ سنت ہے نا۔ دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک عورت نے حیض آیا، دوسرے دن حیض نہیں آیا تو رات کو طواف کر لیا، بالکل ناجائز کیا اس نے۔ توبہ کرے، استغفار کرے اور طواف بھی دوبارہ کرے، دم بھی دے۔ ایک دن کا بھی کوئی حیض ہوتا، اس کو پتہ تھا مجھے حیض ہے، اگر ایک دن رک جائے تو اس کا معنی کہ وہ پاک ہو گئی۔ والد نے 2 بیٹوں کو جائیداد دی، ایک بیٹے کو نہیں دی، بہرحال انشاءاللہ حشر میں قبر میں دے گا۔ عمرے کے بعد ہم نے عمرہ کے عصر کے بعد تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے گا۔ شیخ الحدیث عبدالسلام اور مولانا صابر صاحب اشاعت والے حضروں والے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ احتیاطاً دم کوئی نہیں ہوتا، صدقہ خیرات کی جائے۔ اگر میری ہمشیرہ نے حالت احرام میں خوشبو والے شیمپو سے رومال دھو لیا، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ جو لوگ حج عمرے پہ آئے ہیں، جب تک 15 دن کا قیام نہ ہو اکیلے نماز پڑھیں گے تو مسافر ہیں۔ جدے سے جائے واپسی پہ احرام ضروری نہیں ہے۔ مسجد میں عورتیں نماز پڑھیں بالکل جائز ہے، اگر اپنے ہوٹل میں پڑھیں تب بھی افضل ہے۔ نماز میں وہم ہوتا ہے، وہم کو چھوڑیں، بس اللہ پر یقین کر کے نمازیں پڑھتے رہیں۔ شادی کے لیے وظیفہ بتائیں، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ بغیر طواف کے حجر اسود کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے اپنے لیے عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کرو۔ جدے سے واپسی پہ احرام ضروری نہیں ہے۔ بھئی اگر آپ کو وہم ہے پیشاب کے قطرے کا تو میرے پاس تو کوئی علاج نہیں، بس اللہ پہ یقین کریں۔ اکثر گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے کہ مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے وہ ہو جائے گا، لاہور پڑھا کرو۔ آج تک نہیں ہوا تو ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سفیان صخر ابن حرب، اگر مسجد الحرام میں جماعت رہ گئی تو اکیلی نماز کا بھی انشاءاللہ 1 لاکھ تو ملے گا، لیکن کوشش کیا کریں کہ چند دن ہیں جماعت نہ چھوٹے۔
میری بہن بہنوئی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کریں۔ ہمارے انڈیا میں لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو سزا دو، اس نے آنا تھا مکے تو انڈیا چلا گیا۔ میں نے اپنے جڑواں بیٹیوں کے نام پتہ نہیں کیا وردہ رکھے ہیں۔ وردہ ٹھیک ہے، وردہ نام رکھنا ٹھیک ہے۔ انڈیا کے مسلمانوں پہ اللہ رحم فرمائے، ان کے حالات واقعی بہت خراب ہیں۔ کوئٹہ بھی آج کل دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ اگر ہم صفا مروہ کے لیے گئے، نام اشارہ بھول گئے، کوئی بات نہیں، آپ کے جن بلوچستان کے دوستوں نے میری ہمشیرہ کی تعزیت کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میقات کی کوئی زیارت نہیں ہوتی، میقات پہ جائیں گے تو پھر احرام باندھنا ضروری ہوگا۔ معاشرہ مسلم معاشرے میں آج کل زنا اور بدکاری عام ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک مسلمانوں کو گناہوں سے بچائے۔ میقات وہ ہے جو حضور نے 5 مقرر کیے ہیں، جیسے قرن المنازل ہے، جحفہ ہے، ذوالحلیفہ ہے، یلملم ہے، اور ہل یہ ہے جیسے مسجد عائشہ ہے، جیران ہے۔ یہ میقات نہیں ہے، یہ ہل ہے۔ شیخ الحدیث مولانا عبداللہ امجد چھتوی کی زوجہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ سب کو اکٹھا کر کے اپنے گھر میں خود قرآن پڑھا کرو، کرائے پر نہ پڑھایا کرو۔ دعا میں وسیلہ نہیں، سیدھی اللہ سے دعا مانگا کرو۔ ضدی بچے کے لیے جو ہے اصلح لی فی ذریتی والی آیت پڑھا کرو۔ مسجد عائشہ اور مسجد جیرانہ سے اگر دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، پانچ یا 5.5 سال کی بچی والدین کے ساتھ عمرے کے ارکان پورے کرے، بال نہ کاٹے، کوئی بات نہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ گاؤں کی مسجد کے نام پر ایک زمین ہے، اس جگہ پر دوسری مسجد بنا، اگر ضرورت ہو دوسری بنائیں، یہ نہیں کہ مسجدیں بنا دے جائے اور نمازی کوئی بھی نہ ہو۔ اللہ کے راستے میں شہادت کی دعا مانگیں، بالکل مانگنی چاہیے۔ بہرحال تبلیغی جماعت کا جو اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ اس اختلاف کو ختم فرمائے۔ نہار منہ پانی پینے کا حضور نے کوئی حکم نہیں فرمایا، نہ سنت ہے۔ عصر کے بعد سو سکتے ہیں، جب نیند آئے سو سکتے ہیں۔ مطاف میں ویل چیئروں میں طواف کرتے ہیں، اگر ویل چیئر چلانے والا حجر اسود کی تجلیات دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا تجلیات دیکھی انہوں نے، بد دعا اگر کرو تو کافروں کے لیے کرو، مسلمانوں کے لیے بد دعا نہیں کی جاتی۔ بعض لوگ بیٹھے بیٹھے نیند آ جائے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر ایک آدمی آیا تجارت کے لیے ہے لیکن موقع ملے عمرہ کر لے، ایزی پیسے کا اکاؤنٹ جو ہے، مجھے نہیں پتا کیا بلا ہے۔ نماز جنازہ اونچی آواز سے نہ پڑھا کریں۔ کسی مولوی صاحب نے کہا ہے کہ جو عورت اپنے ہاتھ سے گوبر کی تھاپیاں بناتی ہے گھر میں، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا حرام ہے، اس لیے کہ وہ یعنی گوبر اس کو لگی ہے، پیشاب بھی تو لگتا ہوگا جب وہ استنجا کرے گی، اس کا اپنا گوبر بھی لگتا ہوگا، وہ تو حلال رہتا ہے، یہ بھینس کے گوبر کو ہاتھ لگانا حرام ہو گیا ہے۔ عجیب آدمی ہو، تم نہیں لگاتے استنجے میں ہاتھ پیشاب کو، پھر تمہارا کھانا کیسے جائز ہے؟ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ احرام کی حالت میں غلطی سے سر پہ کپڑا آ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا،
میری بیٹیاں ہیں صبا خان، مصباح خان، مدیہ خان، زکاور، سب نام ٹھیک ہیں۔ ایک مسجد میں 3 سال سے جمعہ ہو رہا ہے، اس گاؤں سے 1.5 کلومیٹر قصبہ ہے جہاں سے ضروریات زندگی کی ہر چیز ملتی ہے۔ بہرحال اگر ضروریات زندگی کی وہاں بھی جمعہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال پیسے گن کے رکھتے ہیں، دراز سے نکالتے ہیں تو کم ہوتے ہیں، لازماً کوئی ساتھی نکالتا ہے۔ چور لے تو سارے لے جائے نا، آدھے کیوں لے؟ تو موبائل فون ہے تو آدمی 4 گواہ کے بجائے بندہ اس کی ویڈیو کا اعتبار نہیں ہوتا شریعت میں۔ ویڈیو تو کسی کی بنائی جا سکتی ہے۔ اور جب یہ حدیث آئی تھی اس وقت موبائل بھی نہیں تھے، ویڈیو بھی نہیں تھا، تم ہوتے تو مشورہ دیتے۔ گناہ ایک ہوتا ہے، حرام گالے کا ایک بھی کافی ہے برباد کرنے کے لیے۔ میرا کاروبار ہے، پریشان رہتا ہوں، بس استغفار پڑھا کرو، لا حول پڑھا کرو۔ نیند نہیں آتی، درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جایا کرو۔ نمازی کے آگے اتنا دور گزریں کہ سجدے کی جگہ سے دور ہوں۔ 4 دن کے بعد پہلے عمرہ کیا، اب عمرہ کرنا ہے، بالکل کر سکتے ہو، روز بھی کر سکتے ہو۔ میرے عزیز ہیں، ان کے 5 بچے پیدا ہوئے، فوت ہو جاتے، اللہ ان کو اولاد نرینہ طول العمر عطا فرمائے۔ دوسرا عمرہ کیا، سر نہیں منڈوایا، سر بھی منڈاؤ، دم بھی ادا کرو۔ 5ویں تکبیر تو نہیں جنازے کی کہی جاتی، ہوتی 4 تکبیریں۔ امام اگر جنازہ اونچی آواز سے پڑھے چلو اللہ قبول کرے، لیکن نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے فلاں کام کیا تو میں تم کو طلاق دوں گا، وہ نہیں ہوتی، لیکن ایسے لفظ نہ کہا کرو۔ شادی کے ساتھ میری بیوی 3 ناراض ہو کے ماں کے گھر جاتی ہے، مجھے شکایت نہیں کرتی، اپنے خاندان میں مجھے رسوا کرتی ہے، تو کوشش کرو بٹھا کے سب کو سلو کی، نہ ہو تو پھر جان چھڑاؤ۔ میرے چچا بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے والد نے 2 شادیاں کی، ہماری ماں فوت ہو گئی، انہوں نے دوسری بیوی کو بچوں کو سب کو دے دیا، قیامت میں پکڑے جائیں گے، سب بچوں کا حق ہے، چاہے وہ پہلی بیوی سے ہوں یا دوسری سے ہوں۔ مجھ کو حیض کا دھبا لگا، گولیاں کھانا شروع کر دی، حیض رک گیا۔ اگر حیض بند ہے تو پھر تم عمرہ کر سکتی ہو، لیکن تسلی کر لو، ایک نہ ہو کہ دوسرے دن پھر آ جائے۔ احرام کی حالت میں مدد کرتے ہوئے چوٹ لگ جائے، کچھ نہیں ہوتا، آپ کا عمرہ ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے بہن کو عمرہ کر، آپ بہن کو دے دیں، عمرہ کرے نہ کرے اس کی مرضی۔ مغرب نماز کے پہلے 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ دھمکی لگانے کے لیے کہا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، ہوتی دھمکی کے لیے ہے، طلاق اور خوشی کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ اگر حرم کی نماز جماعت سے ملنے کا خطرہ ہو تو جو شاہراہ پہ مسجدیں ہیں ان میں پڑھ لو۔ شادی کے 2 سال ہوئے، ایک بیٹی، اب وقفہ کرنا چاہیے، ایک بیٹی کے بعد تم تھک گئے ہو۔ تکافل کی نظام اگر شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا،
اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے تبلیغ کے ادارے ہیں، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آگا، بغیر مانگے ہوئے عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی یہود، ہنود اور قادیانیوں کے شر سے حفاظت فرما. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین. مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں. یا اللہ وہ جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ کشمیری مسلمانوں پہ رحم فرما. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما. یا اللہ ان کو قید کی زندگی سے آزادی نصیب فرما. یا اللہ ان پہ اور ہندوستان کے مسلمانوں پہ ظلم کرنے والوں کے اپنی قدرت کے ساتھ بدلہ لے اور اپنی قدرت سے ان پہ عذاب نازل کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی